عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا، لو متی قبلی، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر گئیں، لغسلتکی، تو میں ضرور تمہیں غسل دوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر اپنی اہلیہ کو غسل دے سکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تغالوا فی الکفن فإنه یسلب سریعا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ بہت قیمتی کفن نہ دیا کرو، کیونکہ وہ تو بہت جلد بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا۔ کفن کے سلسلے میں اتنی بات ضرور ہے کہ کفن کا کپڑا اگر نیا نہیں ہے تو پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور اگر نیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواہ بہت زیادہ قیمتی کپڑا جیسے ریشم وغیرہ کا کپڑا، اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے بھی صحیح نہیں ہے چونکہ یہ کپڑا بوسیدہ ہو جائے گا اور بہت جلدی اپنی حالت کو بدل دے گا۔ اور ایک حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها لو مت قبلی لغسلتکی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا، لو متی قبلی، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر گئیں، لغسلتکی، تو میں ضرور تمہیں غسل دوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر اپنی اہلیہ کو غسل دے سکتا ہے۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہی انتقال ہو جاتا ہے خاتون کا یا شوہر کا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب رشتہ ختم ہو گیا، لہٰذا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، رشتے کے آثار انتقال کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں بیوی کا حصہ ترکے میں رکھا گیا ہے، اور بیوی کے مال میں شوہر کا حصہ ترکے میں رکھا گیا ہے۔ اگر رشتہ ختم ہو جاتا تو ترکے سے اور مال سے محروم کر دیا جاتا، تو لہٰذا شوہر اگر اب چاہے تو اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اور اسماء رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خود غسل دیا، جس سے ثابت ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے اسی ضمن میں، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی کہ علی رضی اللہ عنہ ان کو غسل دیں، یعنی انتقال کے بعد علی رضی اللہ عنہ ان کو غسل دیں۔ وصیت کا پورا کرنا اسلام میں نہایت ضروری ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا، وصیت بھی پوری ہو گئی، اور خاوند کا اپنی بیوی کو غسل دینا بھی ثابت ہو گیا۔
تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی انتقال کے بعد غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ وعن بريدة رضی اللہ تعالی عنہ فی قصة الغامدیہ التي امر النبی برجمها فی الزنا قال ثم امر بها فصلی علیها ودفنت۔ اب بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غامدیہ کے قصے کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غامدیہ کے رجم کا حکم دیا تھا، سنگسار کا حکم دیا تھا زنا کی وجہ سے، تو کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا اور اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ غامدیہ یہ خاتون قبیلہ جوہینہ کی سے تعلق رکھنے والی تھیں۔ اس خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعتراف کیا کہ وہ زنا سے حاملہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حد جاری نہیں کی، بلکہ کہا کہ بچے کو جب بچہ پیدا ہو اس کے بعد آنا اور پھر دودھ چھڑانے کی مدت پوری کر کے آنا، تب تمہیں سزا دی جائے گی۔ چنانچہ وہ خاتون ولادت کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، بچہ اس لائق ہوا کہ کچھ دوسری چیزیں کھانے لگے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون آئی، اور اس لیے آئی تاکہ دنیا میں سزا مل جائے اور آخرت میں پکڑ نہ ہو، اللہ کی حد جاری ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور سنگسار کیا گیا، پتھر سے مارا گیا اور یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئیں۔ چنانچہ ان کا خون، سر کا خون یا جسم کا خون حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر، کپڑوں پر لگ گیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا بھلا کہا، ایک بدکار عورت کا مجھے خون لگ گیا ہے۔ اس طرح سے برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا کہنے سے منع کیا، چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ وہ بدکاری اور زنا کی سزا اور حد میں مار دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے زنا اور بدکاری کی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 70 لوگوں کی بخشش ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے یا جان بوجھ کر اللہ کے حد کو اپنے اوپر جاری کروا لے تو وہ نیک اور صالح ہے اور اس لائق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ تو یہی واقعے کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، ایسے آدمی کو لایا گیا جس نے تیر سے خودکشی کی تھی، تیر اور خنجر اپنے اوپر لگایا اور خودکشی کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لے اور سوسائڈ کر لے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو مفتی ہے، جو عالم اور امام اور خلیفہ ہے، وہ نماز جنازہ نہ پڑھے، دوسرے لوگ اگر اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو جائز ہے۔ البتہ ایسے شخص کو اس وقت قیامت تک سزا ملتی رہے گی اس ذریعے سے جس ذریعے سے وہ اپنے آپ کی خودکشی کیا ہے اور اس ذریعے کو اس نے اپنایا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نسائی میں،
ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنے آپ کی خودکشی کر لی تھی، آپ نے فرمایا میں اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس عورت کے قصے کے بارے میں جو عورت مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، ایک نیک خاتون تھی جو مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھیں۔ راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہیں جو جھاڑو دیا کرتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے باخبر کیوں نہیں کیا؟ تم لوگوں نے اس عورت کے انتقال کی خبر مجھے کیوں نہیں دی؟ گویا کہ صحابہ نے اس عورت کے معاملے کو حقیر جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اس عورت کی قبر کی رہنمائی کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ قبر پر ادا فرمائی۔ تو اس حدیث سے بہت سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ گو تدفین سے پہلے بھی اس پر نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہو۔ صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی تھی اور دفن کیا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا اہتمام فرمایا۔ حضرت برا بن معرور کی نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے بعد قبر پر پڑھی تھی، کیونکہ ان کی وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ مرنے والے کی قبر وہی ہے جہاں اسے دفن کیا گیا ہو۔ انہی قبروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان میں تاریکی ہی تاریکی ہے، روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ مسجد سے تنکا اٹھانا یا مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنا اور صفائی کرنا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی مسلمان خاتون بھی کر سکتی ہے، صرف مرد حضرات ہی نہیں، عورتیں بھی مسجد کی صفائی کر سکتی ہیں۔ اور پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد کو صاف ستھرا اور پاک رکھنا ضروری ہے۔ صفائی جھاڑو سے بھی کی جا سکتی ہے اور کپڑے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ چھٹا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبوں سے محبت کا اس سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کارکن مرد و عورت دونوں سے کس قدر تعلق اور لگاؤ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس حدیث اور اس واقعے سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن النعی۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے لیے کھلے عام منادی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک ہے موت کی اطلاع دینا، موت کی خبر دینا، یہ تو جائز ہے، لیکن جاہلیت کے دور میں لوگ گلی کوچوں میں اعلان کرایا کرتے تھے۔ مسجد میں اعلان ہو جائے، خاندان میں اعلان ہو جائے، فون کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دی جائے کہ فلاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ تو بالکل درست ہے، کسی کے انتقال کی خبر دینا جائز اور درست ہے، البتہ گلی کوچوں میں پکار لگا کر منادی کرانا یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے موت کی خبر اس دن دی جس دن نجاشی کا انتقال ہوا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے، تو جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر صحابہ کو خبر دی، اور لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ لے کر گئے، کھلے میدان میں لے کر گئے اور لوگوں کی صف بندی کروائی اور ان کی 4 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھائی۔
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور کوئی شخص دور ہے، دوسرے مقام پر ہے، تو اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا رہی ہے وہ نیک اور صالح انسان ہو۔ ہر کس اور ناکس کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دوسرا ایک مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، کھلے میدان میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ کھلے میدان میں اگر انتظام ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کھلے میدان میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا یہ بھی جائز اور درست ہے، جبکہ سارے لوگ باوضو ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والے لوگ حاضر ہوتے ہیں تو مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے حصے میں پڑھی جائے، اگلے حصے میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا تصور غلط ہے۔ لہذا مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نجاشی کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پڑھی کہ ان کی نماز جنازہ حبشہ میں کسی نے نہیں پڑھی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حبشہ میں کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو بھی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ایک دو چند مسائل بتا کر میں انشاءاللہ اپنے بات کو ختم کر دوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ کوئی مسلمان نہیں مرتا کہ اس کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے جنازے میں 40 توحید پرست جو شرک نہ کرتے ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، اگر کسی کے جنازے میں ایسے 40 افراد کم سے کم شریک ہو جائیں تو اس میت کی بخشش ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں لوگوں کی دعا اور سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اہل علم نے کہا کہ حسن خاتمہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ توحید والے لوگ کسی کے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر کے لائک ضرور کریں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔